أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے جھک کر پھٹ جاتا، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کرے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کا آغاز 19 پارے سے کریں گے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے 19 پارے کا کچھ حصہ کور کر لیا تھا، کیونکہ میں یہ نہیں چاہ رہی تھی کہ میں اس سورہ میں کچھ بریک کروں، کیونکہ تھوڑی سی آیات رہ گئی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں سورۃ الشعراء سے۔ تھوڑا سا اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت کے مطابق یہ سورہ جو ہے یہ سورۃ واقعہ کے بعد نازل ہوئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا وہ زمانہ تھا جس میں کفار مکہ آپ کی دعوت کو بڑے زور و شور سے مخالفت کرتے ہوئے آپ سے اپنی پسند کے معجزے مانگنے کی مطالبے کر رہے تھے۔ اس صورت کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی بھی دی گئی اور کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف توجہ دلا کر اشارہ فرمایا گیا کہ اگر کسی کے دل میں انصاف ہو اور وہ سچے دل سے حق کی تلاش کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانیاں اس کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں اور اسے کسی اور معجزے کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی ضمن میں پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتوں کے واقعات یہ بیان کرنے کے لیے سنائے گئے ہیں کہ ان کی قوموں نے بھی معجزے مانگے تھے، انہیں وہی معجزے دکھائے گئے جو انہوں نے مانگے تھے، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے، جس کے نتیجے میں انہیں عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب منہ مانگے معجزے دیکھنے کے باوجود کوئی قوم ایمان نہیں لاتی تو اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اسی بنا پر کفار مکہ کو مہلت دی جا رہی ہے کہ وہ نت نئے معجزات کا مطالبہ کرنے کے بجائے توحید و رسالت کے دوسرے دلائل پر کھلی آنکھوں سے غور کرے اور ایمان لے آئیں اور ہلاکت سے بچ جائے۔ کفار مکہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کاہن کہتے تھے، کبھی جادوگر اور کبھی شاعر کا نام دیتے تھے۔ سورت کے آخری رکوع میں انہی باتوں کی تردید بھی فرمائی گئی اور کاہنوں اور شاعروں کی خصوصیات بیان کر کے جتایا گیا کہ ان میں سے کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی۔ اسی ضمن میں آیت نمبر 224 میں شعراء کی خصوصیت بیان کی گئی ہیں، اسی وجہ سے اس سورت کا نام شعراء رکھا گیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 227 آیتیں اور 11 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قاسین میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق کو واضح کرنے والی ہے۔ اے پیغمبر، شاید تم اس غم میں اپنی جان کو ہلاک کیے جا رہے ہو کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیں کہ اس کے آگے ان کی گردنیں جھک جائیں۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس خدائے رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت آتی ہے یہ اس سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح انہوں نے حق کو جھٹلا دیا ہے، چنانچہ یہ لوگ جن باتوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں اب عنقریب ان کے ٹھیک ٹھیک حقائق ان کے سامنے آ جائیں گے۔ اور کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر نفیس قسم کی کتنی چیزیں اگائی ہیں؟ یقیناً ان سب چیزوں میں عبرت کا بڑا سامان ہے۔
پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے اور بہت مہربان ہے۔ اور اس وقت کا حال سنو جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو آواز دے کر کہا تھا کہ اس ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی فرعون کی قوم کے پاس، کیا ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ میرے پروردگار، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھوٹا بنائیں گے، اور میرا دل تنگ ہونے لگتا ہے اور میری زبان بھی نہیں چلتی، اس لیے آپ ہارون کو بھی نبوت کا پیغام بھیج دیجئے، اور میرے خلاف ان لوگوں نے ایک جرم بھی عائد کر رکھا ہے جس کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر ڈالے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، یقین رکھو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ساری باتیں سنتے رہتے ہیں۔ اب تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہیں، اور یہ پیغام لائے ہیں کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے جواب میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا ہم نے تمہیں اس وقت اپنے پاس رکھ کر نہیں پالا تھا جب تم بالکل بچے تھے، اور تم نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہمارے ہاں ہی گزارے ہیں، اور جو حرکت تم نے کی تھی وہ بھی کر گزرے، اور تم بڑے ناشکر آدمی ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ اس وقت وہ کام میں ایسی حالت میں کر گزرا تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا۔ اور آیت نمبر 21، چنانچہ جب مجھے تم لوگوں سے خوف ہوا تو میں تمہارے پاس سے فرار ہو گیا، پھر اللہ نے مجھے حکمت عطا کی اور پیغمبروں میں شامل فرما دیا، اور وہ احسان جو تم مجھ پر رکھ رہے ہو، اس کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے سارے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے کہا کہ یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ وہ سارے آسمان اور زمین کا اور اس ساری چیزوں کا پروردگار ہے جو اس کے درمیان بھی پائی جاتی ہیں، اگر تم واقعی یقین کرنا چاہتے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا، سن رہے ہو کہ نہیں؟ موسیٰ نے کہا، وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پچھلے باپ دادا کا بھی۔ فرعون بولا، تمہارا یہ پیغمبر جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے یہ تو بالکل ہی دیوانہ ہے۔ آیت نمبر 28، موسیٰ نے کہا، وہ مشرق اور مغرب کا بھی پروردگار ہے اور اس کے درمیان ساری چیزوں کا بھی، اگر تم عقل سے کام لو۔ کہنے لگا، یاد رکھو، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو میں تمہیں ضرور ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو جیل خانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ موسیٰ بولا، اور اگر میں تمہیں ایسی کوئی چیز دکھاؤں جو حق کو واضح کر دے پھر بھی؟ فرعون نے کہا، اچھا، اگر واقعی سچی ہو تو لے آؤ وہ چیز۔ چنانچہ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلا اسلحہ بن گیا، اور انہوں نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچ کر نکالا تو پل بھر میں وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے سفید ہو گیا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا کہ یقیناً یہ کوئی ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے تمہاری ساری سرزمین سے نکال باہر کرے۔ اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کو اور ان کے بھائی کو کچھ مہلت دیجیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے۔ اور آیت نمبر 37، جو ہر ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں گے اور ان جادوگروں کا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ ایک دن مقررہ وقت پر سارے جادوگر جمع کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم لوگ جمع ہو رہے ہو؟ شاید اگر یہ جادوگر ہی غالب آ گئے تو ہم انہی کے راستے پر چلیں۔ پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ یہ بات تو یقینی ہے نا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ ہاں ہاں، اور تمہیں اس صورت میں مقرب لوگوں میں بھی ضرور شامل کیا جائے گا۔ موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا، جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ اس پر ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دی اور کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم، ہم ہی غالب آنے والے ہیں۔ اب موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو اچانک اس نے اسلحہ بن کر ان سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے۔ بس یہ دیکھنا تھا کہ جادوگر سجدے میں گر گئے، کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ فرعون بولا، تم میری اجازت دینے سے پہلے ہی موسیٰ پر ایمان لے آئے، ثابت ہوا کہ یہ تم سب کا سرغنہ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا، ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا، میں تم سب کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ جادوگروں نے کہا کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمیں یقین ہے کہ ہم لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس ضرور چلے جائیں گے۔ ہم تو شوق سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارا پروردگار اس وجہ سے ہماری خطائیں بخش دے گا، اور ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، اور ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی
کہ میرے بندوں کو लेकर रातों रात रवाना हो जाओ, तुम्हारा पीछा यकीनन किया जाएगा। इस पर फिरौन ने शहरों में हरकारे भेज दिए और ये कहला भेजा कि ये बनी इसराइल एक छोटी सी टोली के थोड़े से लोग हैं। और आया नंबर 55, और हकीकत ये है कि उन्होंने हमारे दिल जलाए हुए हैं और हम सब इख्तियाती तदबीर किए हुए हैं, लिहाजा सब मिलकर इनका पीछा करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इस तरह हम इन्हें बाहर निकाल लाए, बागों और चश्मों से भी और खजानों और बाइज्जत मकामात से भी। इनका मामला तो इस तरह हुआ, और दूसरी तरफ उन चीजों का वारिस हमने बनी इसराइल को बना दिया। गर्ज हुआ ये कि ये सब लोग सूरज निकलते ही उनका पीछा करने निकल पड़े। फिर जब दोनों जत्थे एक दूसरे को नजर आने लगे तो मूसा के साथियों ने कहा कि अब तो पक्की बात है कि हम पकड़े ही जाएंगे। मूसा ने कहा कि हरगिज नहीं, मेरे साथ यकीनी तौर से मेरा परवरदिगार है जो मुझे रास्ता बताएगा। चुनाचे हमने मूसा के पास वही भेजी कि अपनी लाठी समंदर पर मारो। बस फिर समंदर फट गया और हर हिस्सा एक बड़े पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। और आया नंबर 64, और दूसरे फरीक को भी हम उस जगह के नजदीक ले आए और मूसा और इसके तमाम साथियों को हमने बचा लिया, फिर दूसरों को गर्क कर डाला। यकीनन इस सारे वाकया में इबरत का बड़ा सामान है। फिर भी इनमें से अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और यकीन रखो कि तुम्हारा परवरदिगार साहिब इक़्तिदार भी है और बड़ा मेहरबान भी है। और ए पैगंबर, इनको इब्राहिम का वाकया सुनाओ, जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा था कि तुम किस चीज की इबादत करते हो। उन्होंने कहा कि हम बुतों की इबादत करते हैं और उन्हीं के आगे धरना दिए हुए हैं। इब्राहिम ने कहा, जब तुम इनको पुकारते हो तो क्या ये तुम्हारी बात सुनते हैं या तुम्हें कोई फायदा या नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि असल बात यह है कि हमने अपने बाप दादों को ऐसे ही करते पाया। आया नंबर 75, और इब्राहिम ने कहा, भला कभी तुमने इन चीजों को गौर से देखा भी जिनकी तुम इबादत कर रहे हो, तुम भी और तुम्हारे पुराने बाप दादा भी। मेरे लिए तो ये सब दुश्मन है सिवाय एक रब्बुल आलमीन के, जिसने मुझे पैदा किया, फिर वही मेरी रहनुमाई भी फरमाता है और जो मुझे खिलाता पिलाता है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शिफा देता है, और जो मुझे मौत देगा और जिंदा भी करेगा, और जिससे मैं उम्मीद लगाए हुए हूँ कि वो हिसाब व किताब के दिन मेरी खताएं बख्श देगा। मेरे परवरदिगार मुझे हिकमत अता फरमा और मुझे नेक लोगों में शामिल कर दे, और आने वाली नस्लों में मेरे लिए वो जिक्र पैदा फरमा दे जो मेरी सच्चाई की गवाही दे, और मुझे उन लोगों में से बना दे जो नेमतों वाली जन्नत के वारिस हों। और आया नंबर 76, और मेरे बाप की मगफरत फरमा, यकीनन वो गुमराह लोगों में से है। और उस दिन मुझे रुसवा न करना जिस दिन लोगों को दोबारा जिंदा किया जाएगा, जिस दिन ना कोई माल काम आएगा ना कोई औलाद काम आएगी। हाँ, जो शख्स अल्लाह के पास सलामती वाला दिल लेकर आएगा उसको नजात मिलेगी, और जन्नत मुत्तकी लोगों के लिए कुर्बत की जगह होगी, और दोज़ख खुले तौर पर गुमराहों के सामने कर दी जाएगी। और उनसे कहा जाएगा कि कहाँ हैं वो जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत किया करते थे, क्या वो तुम्हारी मदद करेंगे या खुद अपना बचाव कर लेंगे। फिर उनको और गुमराहों को ऊंधे मुंह दोज़ख में डाल दिया जाएगा, और इब्लीस के सारे लश्कर को भी। हाँ, ये सब आपस में झगड़ते हुए अपने माबूदों से कहेंगे। आया नंबर 97, के अल्लाह की कसम, हम तो उस जमाने में खुली गुमराही में मुब्तला थे जब हमने तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर करार दे रखा था, और हमें तो इन बड़े बड़े मुजरिमों ने ही गुमराह किया था। नतीजा ये है कि ना तो हमें किसी किस्म की सिफारिश करने वाले मुयस्सर हैं और ना कोई ऐसा दोस्त जो हमदर्दी कर सके। अब काश कि हमें एक मर्तबा दुनिया में वापस जाने का मौका मिल जाए तो हम मोमिन बन जाए। यकीनन इस सारे वाक्य में इबरत का बड़ा सामान है, फिर भी उनमें से अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और यकीन रखो कि तुम्हारा परवरदिगार साहिब इक़्तिदार भी है और बड़ा मेहरबान भी है। नूह की कौम ने पैगंबर को झुटलाया था, जबकि उनके भाई नूह ने उनसे कहा कि क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं हो। यकीन जानो कि मैं तुम्हारे लिए एक ईमानतदार पैगंबर हूँ। और आया नंबर 108, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो, और मैं तुमसे उस काम पर कोई किसी किस्म की उजरत नहीं मांगता। मेरा अजर तो सिर्फ उस जात ने अपने जिम्मे ले रखा है जो सारे जहानों की परवरिश करता है। लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। वो लोग बोले, क्या हम तुम पर ईमान ले आए, हालांकि बड़े नीचे दर्जे के लोग तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। नूह ने कहा, मैं क्या जानूं कि वो क्या काम करते हैं, उनका हिसाब लेना किसी और का नहीं, मेरे परवरदिगार का काम है। काश तुम समझ से काम लो, और मैं उन मोमिनों को धुतकार कर अपने से दूर नहीं कर सकता। मैं तो बस एक खबरदार करने वाला हूँ जो तुम्हारे सामने हकीकत खोल खोल कर रख रहा हूँ। आया नंबर 116, वो कहने लगे कि ऐ नूह, अगर तुम बाज ना आए तो तुम्हें पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया जाएगा।
نوح نے کہا میرے پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب آپ میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیجیے اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو بچا لیجیے۔ چنانچہ ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس سارے واقعہ میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور یقین رکھو کہ تمہارے پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے اور بڑا مہربان بھی ہے۔ عاد کی قوم نے پیغمبر کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں۔ میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے جو ساری دنیا جہان کی پرورش کرتی ہے۔ اور آیت نمبر 128، کیا تم ہر اونچی جگہ پر کوئی یادگار بنا کر فضول حرکتیں کرتے ہو، اور تم نے بڑی کاریگری سے بڑی بڑی عمارتیں اس طرح رکھ چھوڑی ہیں جیسے تمہیں ہمیشہ ہی ادھر رہنا ہے، اور جب کسی کی پکڑ کرتے ہو تو پکے ظالم و جابر بن کر اس کی پکڑ کرتے ہو۔ اب اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ اور آیت نمبر 132، اور اس ذات سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے نواز کر تمہاری قوت میں اضافہ کیا ہے، اس نے تمہیں مویشیوں اور اولاد سے بھی نوازا ہے اور باغوں و چشموں سے بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے تم پر ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ چاہے تم نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے سب برابر ہے، یہ باتیں تو وہی ہیں جو پچھلے لوگوں کی عادت رہی ہے، اور ہم عذاب کا نشانہ بننے والے نہیں ہیں۔ غرض ان لوگوں نے ہود کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس سارے واقعہ میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے اور بڑا مہربان بھی ہے۔ اور آیت نمبر 141، قوم سمود نے پیغمبر کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے جو سارے جہاں کی پرورش کرتا ہے۔ کیا تم اطمینان کے ساتھ ان ساری نعمتوں میں ہمیشہ رہنے دیا جائے گا جو یہاں موجود ہیں، ان باغوں چشموں میں اور ان کھیتوں اور ان نخلستانوں میں جس کے خوشے ایک دوسرے میں پیوست ہیں؟ اور کیا پہاڑوں کو بڑے ناز کے ساتھ تراش کر تم ہمیشہ گھر بناتے رہو گے؟ اب اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور ان حد سے گزرے ہوئے لوگوں کا کہنا مت مانو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح کا کام نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگے کہ تم پر کسی بڑے بھاری جادو کا اثر ہے۔ آیت نمبر 154، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، لہٰذا اگر سچی ہو تو کوئی نشانی لے آؤ۔ صالح نے کہا لو یہ اونٹنی ہے، پانی پینے کے لیے ایک باری اس کی ہوگی اور ایک معین دن میں ایک باری تمہاری ہوگی، اور اس کو بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ ایک زبردست دن کے عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور آخرکار پشیمان ہوئے، چنانچہ عذاب نے انہیں آ پکڑا۔ یقیناً ان سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے اور بڑا مہربان بھی ہے۔ اور آیت نمبر 160، لوط کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ اس کے بھائی لوط نے ان سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام پہ کسی قسم کی اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے جو سارے جہاں کو پرورش کرنے والا ہے۔ کیا دنیا جہان کے سارے لوگوں میں تم ہو جو مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویاں جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ان کو چھوڑے بیٹھے ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ کہنے لگے کہ لوط اگر تم باز نہ آئے تو تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہیں بستی سے نکال باہر کیا جاتا ہے۔ لوط نے کہا کہ یقین جانو میں ان لوگوں میں سے ہوں جو تمہارے اس کام سے بالکل بیزار ہیں۔ آیت نمبر 169، لوط نے یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جو حرکت یہ لوگ کر رہے ہیں مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے نجات دے دے۔ چنانچہ ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں شامل تھی، پھر اور سب کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ایک زبردست بارش برسائی۔ غرض بہت بری بارش تھی جو ان پر برسی جنہیں پہلے سے
से डरा दिया गया था। यकीनन इस सारे वाक़या में इबरत का बड़ा सामान है, फिर भी इनमें से अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और यकीन रखो कि तुम्हारा परवरदिगार साहिब इक़्तिदार भी है और बड़ा मेहरबान भी है। और आया नंबर 176 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि एका के बशिंदों ने भी अपने पैगंबरों को झुटलाया, जबकि शुएब ने उनसे कहा कि क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं हो? यकीन जानो कि मैं तुम्हारे लिए एक ईमानतदार पैगंबर हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। और मैं तुमसे इस काम पर कोई उजरत नहीं मांगता, मेरा अजर तो सिर्फ उस ज़ात के ज़िम्मे है जो सारे जहानों की परवरिश करता है। पूरा पूरा नाप तोल दिया करो और उन लोगों में से ना बनो जो दूसरों को घाटे में डालते हैं, और सीधी तराजू से तोला करो और लोगों को उनकी चीज़ें घटाकर ना दिया करो, और ज़मीन में फसाद मचाते मत फिरो। और आया नंबर 184, और उस ज़ात से डरो जिसने तुम्हें भी पैदा किया और पिछली खलकत को भी। कहने लगे कि तुम पर तो किसी भारी जादू का असर है, तुम्हारी हकीकत इसके सिवा कुछ भी नहीं है कि तुम हम जैसे एक इंसान हो, और हम तुम्हें पूरे यकीन के साथ झूठा समझते हैं। लिहाजा अगर तुम सच्चे हो तो हम पर आसमान से कोई टुकड़ा गिरा दो। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा परवरदिगार खूब जानता है कि तुम क्या कर रहे हो। गर्ज इन लोगों ने शुएब को झुटलाया, जिसके नतीजा ये हुआ कि उन्हें साइबान वाले दिन के अजाब ने आ पकड़ा। बेशक वो एक बड़ा ज़बरदस्त अजाब था। यकीनन इस सारे वाक़या में इबरत का बड़ा सामान है, फिर भी इनमें से अक्सर लोग ईमान नहीं लाते हैं। और यकीन रखो कि तुम्हारा परवरदिगार साहिब इक़्तिदार भी है और बड़ा मेहरबान भी है। आया नंबर 192, बेशक ये कुरान रब्बुल आलमीन का नाजिल किया हुआ है, ईमानतदार फरिश्ता इसे लेकर उतरा है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे कल पर उतरा है ताकि तुम इन पैगंबरों में शामिल हो जाओ जो लोगों को खबरदार करते हैं। ऐसी अरबी जुबान में उतारा है जो पैगाम को वाजे कर देने वाली है। और इस कुरान का तज़किरा पिछली आसमानी किताबों में भी मौजूद है। भला क्या इन लोगों के लिए ये कोई दलील नहीं है कि बनी इसराइल के उलमा इससे वाकिफ है? और अगर हम ये किताब अजमी लोगों में से किसी पर नाजिल कर देते, आय नंबर 199, और वो उनके सामने पढ़ भी देता, तो ये लोग तब भी उस पर ईमान ना लाते। मुजरिमों के दिलों में तो हमने इसको इसी तरह दाखिल किया है। ये लोग इस पर उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि कोई दर्दनाक अजाब आंखों से ना देख ले, और वो उनके पास इस तरह अचानक आ खड़ा हो कि इनको पता भी ना चले। फिर ये कह उठे कि क्या हमें कुछ मोहलत मिल सकती है? तो क्या ये लोग हमारे अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं? आया नंबर 205, भला बताओ अगर हम कई साल तक इन्हें ऐश का सामान मुहैया करते रहें, फिर वो अजाब इनके ऊपर आ खड़ा हो जिससे उन्हें डराया जा रहा है, तो ऐश का जो सामान उनको दिया जाता रहा वो इन्हें अजाब के वक्त क्या फायदा पहुंचा सकता है? और हमने किसी बस्ती को इसके बगैर हलाक नहीं किया कि पहले उसके लिए खबरदार करने वाला मौजूद ना हो ताकि वो नसीहत पकड़े। और हम ऐसे तो नहीं है कि जुल्म करें। और इस कुरान को शयातीन लेकर नहीं उतरे हैं, और ना ही तो ये उनके मतलब का है, और ना ही वो ऐसा कर सकते हैं। उन्हें तो वही के सुनने से भी रोक दिया गया है। लिहाजा अल्लाह के साथ कोई माबूद ना मानो, कहीं तुम भी उन लोगों में शामिल ना हो जो जिन्हें अजाब होगा। और ए पैगंबर, तुम अपने करीब तरीन खानदान को खबरदार करो, और जो मोमिन तुम्हारे पीछे चले उनके लिए इनकिसारी के साथ अपनी शफकत का बाजू झुका दो। और अगर ये तुम्हारी नाफरमानी करे तो कह दो कि जो कुछ तुम कर रहे हो इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, और उस अल्लाह पर भरोसा रखो जो बड़ा इक़्तिदार वाला और बहुत मेहरबान है, जो तुम्हें उस वक़्त भी देखता है जब तुम इबादत के लिए खड़े होते हो। अल्लाह अकबर, गौर कीजिए कि वो तुम्हें उस वक़्त भी देखता है जब तुम इबादत के लिए खड़े होते हो, और सजदा करने वालों के दरमियान तुम्हारी आमदोरफ्त को भी देखता है। यकीन रखो कि वही है जो हर बात सुनता है और हर चीज़ जानता है। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शयातीन किन लोगों पर उतरते हैं? आय नंबर 222, वो हर ऐसे शख्स पर उतरते हैं जो परले दर्जे का झूठा और गुनाहगार हो। वो सुनी सुनाई बात ला डालते हैं और उनमें से अक्सर झूठे होते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि रहे शायर लोग तो उनके पीछे तो बेराह लोग चलते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि वो हर वादी में भटकते फिरते हैं, और ये कि वो ऐसी बातें कहते हैं जो करते नहीं हैं। और अब इस सूरह की आखिरी आया अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, हाँ, मगर वो लोग इससे मुस्तस्ना है जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए,
اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد اس سے بدلہ لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ وہ کس انجام کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ سورۃ الشعراء ختم ہوتی ہے۔ اب انشاءاللہ جی شروع کرتے ہیں سورۃ نمل۔ تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت کے مطابق یہ سورت پچھلی سورت یعنی سورۃ شعراء کے فوراً بعد نازل ہوئی تھی۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس کا موضوع بھی اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات اور کفر کے برے نتائج کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات کی طرف مختصر اشارہ کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ ان کی قوموں نے اس بنا پر ان کی بات نہیں مانی کہ انہیں اپنی دولت اور اپنے سماجی رتبے پر گھمنڈ تھا۔ اسی طرح کفار مکہ بھی گھمنڈ میں مبتلا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے تھے۔ دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کی دولت اور بے نظیر بادشاہت سے نوازا تھا، لیکن یہ دولت اور بادشاہت ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے مانع نہیں تھی۔ اسی طرح سبا کی ملکہ بلقیس بھی بہت دولت مند تھی، لیکن حق واضح ہونے کے بعد اس نے اس کو فوراً قبول کر لیا۔ اس صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور سبا کی ملکہ کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے، اور اس کے بعد کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں کو بڑی مؤثر طریقے سے ذکر فرمایا گیا ہے، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت ہوتی ہے۔ نمل کے معنی عربی زبان میں چونٹی کے ہیں، اور چنانچہ اس سورت کی آیت نمبر 18 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ وہ چونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرے تھے، اس لیے سورت کا نام نمل رکھا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے اور اس میں 93 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ توسین، یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ قرآن کی اور ایک ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت کھول دینے والی ہے۔ یہ ان مومنوں کے لیے سراپا ہدایت اور خوشخبری بن کر آئی ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے، اور وہی ہے جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور اے پیغمبر، بلا شبہ تمہیں یہ قرآن اس اللہ کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے جو حکمت کا بھی مالک ہے اور علم کا بھی مالک ہے۔ اور آیت نمبر 7، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ مجھے ایک آگ نظر آئی ہے، میں ابھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں، یا پھر تمہارے پاس آگ کا کوئی شعلہ اٹھا کر لے آؤں گا تاکہ تم آگ سے گرمی حاصل کرو۔ چنانچہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی کہ برکت ہو ان پر بھی جو اس آگ کے اندر ہے، اور اس پر بھی جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ بات یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، بڑے اقتدار والا ہوں اور بڑی حکمت والا ہوں۔ اور ذرا اپنی لاٹھی کو نیچے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے لاٹھی کو دیکھا تو وہ اس طرح حرکت کر رہی تھی جیسے کوئی سانپ ہو، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، موسیٰ ڈرو نہیں، جن کو پیغمبر بنایا جاتا ہے ان کو میرے حضور کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ اور آیت نمبر 11، الا یہ کہ کسی نے کوئی زیادتی کی ہو، پھر وہ برائی کو بدل کر اس کے بعد اچھے کام کر لے تو میں بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو تو وہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ دونوں باتیں ان 9 نشانیوں میں سے ہیں جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف تمہارے ذریعے بھیجی جا رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ جب ان کے پاس ہماری نشانیاں اس طرح پہنچی کہ وہ آنکھیں کھولنے والی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور اگرچہ ان کے دلوں میں اس کی سچائی کا یقین ہو چکا تھا، مگر انہوں نے ظلم و تکبر کی وجہ سے اس سے انکار کیا۔ اب دیکھ لو کہ ان فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے، اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور سلیمان علیہ السلام کو داؤد کی وراثت ملی۔ انہوں نے کہا کہ اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر ضرورت کی چیز عطا کی گئی ہے۔ یقیناً یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے ان کے سارے لشکر جمع کر دیے گئے تھے جو جنات، انسانوں اور پرندوں پر مشتمل تھے، چنانچہ انہیں قابو میں رکھا جاتا تھا۔ اور آیت نمبر 18، یہاں تک کہ ایک دن جب وہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پیس ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔
ان کی اس بات پر سلمان مسکرا کر ہنسے اور کہنے لگے کہ میرے پروردگار مجھے اس بات کا پابند بنا دیجئے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں، اور وہ نیک عمل کروں جو آپ کو پسند ہو، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیجئے۔ اور انہوں نے ایک مرتبہ پرندوں کی حاضری لی تو کہا کہ کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح ہی کر ڈالوں گا، اللہ یہ کہ میرے سامنے کوئی واضح وجہ بیان کرے۔ آیا نمبر 22۔ پھر ہدہد نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور آ کر کہا کہ میں نے ایسی معلومات حاصل کی ہیں جن کا آپ کو علم نہیں ہے، اور میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کے آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت کو پایا جو ان لوگوں پر بادشاہت کر رہی تھی، اور اس کو ہر طرح کا ساز و سامان دیا گیا ہے، اور اس کا ایک شاندار تخت بھی ہے۔ میں نے اس عورت اور اس کے قوم کو پایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کو یہ سجھا دیا ہے کہ ان کے اعمال بہت اچھے ہیں، چنانچہ اس نے انہیں صحیح راستے سے روک رکھا ہے، اور اس طرح وہ ہدایت سے بہت دور نکل گئے ہیں کہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمان و زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال لاتا ہے، اور تم جو کچھ چھپاؤ اور جو کچھ ظاہر کرو سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور آیت نمبر 27۔ سلیمان نے کہا کہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولنے والوں میں شامل ہو گئے ہو۔ میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس ڈال دینا، پھر الگ ہٹ جانا اور دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد نے ایسا ہی کیا، اور ملکہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ قوم کے سرداروں، میرے سامنے ایک باوقار خط ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے، اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس تابع دار بن کر چلے آؤ۔ ملکہ نے کہا کہ قوم کے سرداروں، جو مسئلہ میرے سامنے آیا ہے اس میں مجھے فیصلہ کن مشورہ دو۔ میں کسی مسئلے کا حتمی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم طاقتور اور ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں، آگے معاملہ آپ کے سپرد ہے، اب آپ دیکھ لیجئے کہ کیا حکم دیتی ہیں۔ اور آیت نمبر 34۔ ملکہ بولی، حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کر ڈالتے ہیں اور اس کے باعزت باشندوں کو ذلیل کر چھوڑتے ہیں، اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے، اور میں ان کے پاس ایک تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ ایلچی کیا جواب لے کر واپس آتا ہے۔ چنانچہ جب ایلچی سلیمان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، البتہ تم ہی لوگ اپنے تحفے پر خوش ہو، ان کے پاس واپس جاؤ، کیونکہ اب ہم ان کے پاس ایسے لشکر کو بھیجیں گے جن کے مقابلے کی ان میں تاب نہیں ہوگی، اور انہیں وہاں سے اس طرح نکالیں گے کہ وہ ذلیل ہوں گے اور ماتحت بن کر رہیں گے۔ سلیمان نے کہا کہ اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو اس عورت کا تخت ان کے تابع دار بن کر آنے سے پہلے ہی میرے پاس لے آئے؟ آیا نمبر 39۔ ایک قوی ہیکل جن نے کہا، آپ اپنی جگہ اٹھے بھی نہ ہوں گے کہ میں اس سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، اور یقین رکھیے کہ میں اس کام میں پوری طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ میں آپ کو آنکھ جھپکنے کی دیر تک ہی آپ کے سامنے لے آؤں گا۔ چنانچہ جب سلیمان نے وہ تخت اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو کوئی نہ شکری کرتا ہے تو میرے پروردگار کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے اور بڑا کریم ہے۔ آیت نمبر 41۔ سلیمان نے اپنے خدام سے کہا کہ اس ملکہ کے تخت کو اس کے لیے اجنبی بنا دو، دیکھیں کہ وہ اس کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی، یا وہ ان لوگوں میں ہے جو حقیقت تک نہیں پہنچتے۔ غرض جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ کہنے لگی کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بالکل وہی ہے، ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کی سچائی کا علم عطا ہو گیا تھا اور ہم تو سر جھکا چکے تھے، اور اب تک اس کو ایمان لانے سے اس بات نے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ کے بجائے دوسروں کی عبادت کرتی تھی اور ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ اس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے جو دیکھا تو یہ سمجھی کہ یہ پانی ہے، اس لیے اس نے پونچے چڑھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان نے کہا کہ یہ تو محل ہے
جو شیشوں کی وجہ سے شفاف نظر آ رہا ہے۔ ملکہ بول اٹھی، میرے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اب تک اپنی جان پر ظلم کیا، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العزت کی فرمانبرداری قبول کر لی ہے۔ اور آیہ نمبر 45، اور ہم نے قوم سمود کے پاس اس کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تو اچانک وہ دو گروہ بن گئے جو آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کے لوگ اچھائی سے پہلے برائی کی کیوں جلدی مانگتے ہو؟ تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا، ہم نے تو تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے بڑا برا شگون لیا ہے۔ صالح نے کہا، تمہارا شگون تو اللہ کے قبضے میں ہے، البتہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اور شہر میں 9 آدمی ایسے تھے جو زمین میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ سب مل کر اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر رات کے وقت حملہ کریں گے، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے، اور یقین جانو کہ ہم بالکل سچے ہیں۔ انہوں نے یہ چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال چلی، اسی طرح چلی کہ ان کو پتہ بھی نہ چل سکا۔ اب دیکھو کہ ان کی چال بازیوں کا انجام کیسا ہوا، اور ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور آیہ نمبر 52، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چنانچہ یہ ہیں وہ گھر جو ان کے ظلم کی وجہ سے ویران پڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً اس واقعہ میں ان لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے جو علم سے کام لیتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے تھے اور تقوی اختیار کیے ہوئے تھے ان سب کو ہم نے بچا لیا۔ اور ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ کیا تم کھلی آنکھوں دیکھتے ہوئے بھی بے حیائی کا یہ کام کرتے ہو؟ کیا یہ کوئی یقین کرنے کی بات ہے کہ تم اپنی جنسی خواہش کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم بڑی جہالت کا کام کرنے والے ہو۔ اس پر یہ کہنے کے سوا ان کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اس بستی سے نکال باہر کرو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو تو بچا لیا، سوائے اس کی بیوی کے، جس کے بارے میں ہم نے یہ طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ اور آیہ نمبر 58، اور ہم نے ان پر ایک زبردست بارش برسائی، چنانچہ بہت بری بارش تھی جو ان لوگوں پر برسی جنہیں پہلے سے خبردار تو کیا گیا تھا۔ اور اب پارہ نمبر 19 کی آخری آیا، ابھی یہ صورت ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن پارہ نمبر 20 میں انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ تو اس پارہ کی آخری آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، کہو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور سلام ہو ان کے ان بندوں پر جن کو اس نے منتخب فرما دیا۔ بتاؤ کہ اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو ان لوگوں نے اللہ کی خدائی میں شریک بنا رکھا ہے؟ الحمدللہ، اب انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ ٹیسٹ دینا نہیں بھولیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا کہ آپ نے ہر پارہ اپنے تمام لو ونس کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ انشاءاللہ جی اب اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارے چینل اسلام ود عائشہ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو وقت پر پتہ چلے کہ کون سا کورس کب ہو رہا ہے، کیونکہ جب بعد میں آپ کا میسج آتا ہے تو ہمارا کورس آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے، پھر آپ کو 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو وقت پر انفارمیشن مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔